السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، یہ والدین کے لیے دعائیں ہیں۔ والدین ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں اس دنیا کے اندر، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں۔ ایک مقبول حج اور عمرہ ہے ان کے چہرے کی زیارت کرنا صبح صبح اٹھ کر۔ محترم سامعین، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ والدین کی کمی وہ کتنی شدت سے محسوس کرتے ہیں، اور جن کے والدین ان کے پاس ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کی اتنی قدر کیجئے، اتنی ان کو عزت دیجئے، اتنی ان کی خدمت کیجئے کہ اللہ رب العزت بھی آپ سے راضی ہو جائے۔ والدین پر رحمت کی دعا، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 24 ہے، اس کا کچھ حصہ ہے۔ تمام احباب سے میں گزارش کرتا ہوں اس کو یاد کر لیجئے، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے، 24 نمبر آیت ہے۔ محترم سامعین، ابو مرہ نے بیان کیا کہ ایک بار وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے وطن العقیق گئے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا، اماں جان، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جواب دیا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا۔ اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے جیسا کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی۔ ان کی والدہ نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تم نے بڑھاپے میں میرے ساتھ نیک سلوک کیا۔ صحیح الادب المفرد کتاب کا نام ہے۔ محترم سامعین، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ والدین کے لیے دعا جو ہے، اور دوسرے نمبر پر جو لوگ جتنا بھی زیادہ استغفار کریں گے وہ ان کی رزق کا برکت کا باعث بھی بنے گی، اور اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔